عن جابر قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى سعد بن معاذ حين توفی فلما صلى عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع في قبره وصوّي عليه سبح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في قبره وصوّي عليه سبح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، سعد بن معاذ کے جنازے میں، ان کی میت میں گئے۔ سرکار نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ جب سعد کو قبر میں رکھا گیا اور قبر کو بند کر کے مٹی ڈال دی گئی تو حضور علیہ السلام نے کلمات تسبیح ادا کیے اور ہم نے بھی تسبیح پڑھی، پھر سرکار نے تکبیر پڑھی تو ہم نے بھی تکبیر پڑھی۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے بعد آپ نے تسبیح کیوں پڑھی، تکبیر کیوں پڑھی؟ تو سرکار نے فرمایا، اس نیک بندے کی قبر کو تنگ کر دی گئی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نیک بندے کی قبر کو تنگ کر دی گئی۔ ادھر کہہ رہے ہیں کہ نیک بندہ بھی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ نے تنگی دور فرما دی۔ کئی ایک مسائل کا علم ہمیں ہوا۔ ایک تو قبر کے اندر صاحب قبر تنگ ہے، پریشان حال ہے، ان کو عذاب کیا جا رہا ہے، نگاہ مصطفیٰ اسے دیکھ رہی ہے، ورنہ سرکار نے کیسے بتایا کہ ان کی قبر تنگ ہو گئی؟ لہٰذا وہ تنگ نظر لوگ دیکھیں اور مصطفیٰ علیہ السلام کی وسعت علمی کو دیکھیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو کس طرح غیب کی خبروں سے آپ کو مطلع فرمایا تھا۔ ارے زمین کے اوپر کی غیب کی خبر ہے تو زمین کے اوپر کی غیب کی خبر ہے، یہاں تو قبر کے اندر کی بھی خبریں آپ کو دی جا رہی ہیں، آپ کو اطلاع کیا جا رہا ہے کہ یہ صاحب قبر عذاب میں گرفتار ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، یہ بھی آپ کو مطلع کیا جا رہا ہے۔ خیر، یہ بھی پتہ چلا کہ تسبیح و تحلیل ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ رب قدیر تنگ قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی تسبیح اور تسبیح میں، ہر ایک کی تسبیح و تکبیر میں ایسا کمال ہو اور ایسی برکت ہو، ضروری نہیں ہے۔ مگر ہم نے یہاں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھائی، تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، اور پھر اس کی برکت سے اللہ نے تنگ قبر کو کشادہ فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ وہ صاحب ہیں جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نسائی کی روایت ہے، نسائی کے حوالے سے صاحب مشکات نے حدیث نمبر 128 کے تحت اس حدیث کو درج کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر راوی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے عرش الہی ہل گیا، آسمان کے دروازے کھولے گئے، اور یہ وہ شخص ہے کہ وَشَهِدَهُ 70,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، یہ وہ شخص ہے سعد بن معاذ کہ اس کے جنازے کی نماز 70,000 فرشتوں نے بھی ادا کی۔ لَقَدْ دُمَّ دُمَّةً ثُمَّ فُرِّحَ عَنْهُ، ان کی قبر مل گئی تھی، تنگ کر دی گئی تھی، پھر جا کے ان کی قبر کو کشادہ کر دی گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی جیسے نیک شخص کی قبر اگر تنگ ہو جائے
نیک ہے وہ، متقی ہے، خود حضور نے فرمایا عبد صالح ہے، اس عبد صالح کی قبر کو تنگ کر دی گئی۔ تو مسلمانوں، ہم جیسے پاپیوں کا، گنہگاروں کا کیا حال ہو؟ اس لیے آخرت کی فکر کریں، قبر کی فکر کریں کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب قدیر ہمیں قبر کی، حشر کی، آخرت کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔